دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً اپنا فراک درست کرتے سیدھے ہو کر بیٹھی۔ اس کی نظریں دوبارہ اس کے ہاتھوں پر لوٹ آئی تھی۔ قدموں کے قریب آنے کی آواز اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ہوم ڈیئر۔ بہار اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اسے سامنے بیٹھے زوار افندی کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمبا انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جو 1 بجا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زوار کو شیروانی اتارتے دیکھ کر وہ ہوش میں آئی۔ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھ کر تم مجھ سے سوال کر رہی ہو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ انٹرسٹنگ۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ اس کے پاس آیا تھا۔ بہارے بازان، یہ جو رشتہ میں نے آج قائم کیا نا، جانتی ہو صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اس نے قریب ہوتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کیا تھا۔ بہارے اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے زوار افندی کی نفرت نہیں دیکھی، تم نے ابھی تک صرف زوار کا غصہ دیکھا ہے۔ آج سے تم میرے ہر اس احساس کو محسوس کرو گی جو تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ زوار نے بازو اتنی سختی سے پکڑے تھے کہ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ زوار سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب تمہیں میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ بہارے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے زوار کو دیکھا۔ اتنا سب کہنے کے بعد بھی اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نفرت کی آگ اور جون کی انتہا نے اسے انسانیت بھلا دی تھی۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے میرے کمرے میں نظر نہیں آنا، وہ غصے سے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بہارے سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ہاتھ میں کئی گجرے نوچ کر اتار رہی تھی۔ اس کی زندگی بھلا اس کے ساتھ اور کتنے مذاق کر سکتی تھی۔ اب وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتی ہوئی اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتی وہ فوراً اس چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کچن میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کی ماں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ اماں، آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے اس نے خود ہی دیگچی کا ڈھکن ہٹا کر اندر جھانکا تھا۔ خوبصورت رنگ کی بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک چمکانے کی بجائے مٹا دی تھی۔ کون آیا تھا آج اماں؟ کون آتا؟ زرینہ بیگم بے حد خوش لگ رہی تھی۔ کیا آج رحمان آیا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر میں صرف رحمان کے آنے پر اس قسم کی شاخ خرچیاں ہوا کرتی تھی، ورنہ اماں تو انہیں دال سبزی پر ہی گزارا کرواتی تھی۔ تمہیں پوچھ رہا تھا، زرینہ بیگم کے چہرے سے خوشی ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ اماں، اگر وہ دوبارہ آئے تو یہ فضول خرچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن پٹکا تھا۔ کیوں نہ کروں، وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں، اس نے بھلا آپ لوگوں کے بیٹا ہونے کا کون سا فرض ادا کیا ہے؟ اس کی آواز قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ بہارے، کھانا کھانا ہے تو بتاؤ، میں رحمان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ وہ کئی لمحے بنا کچھ بولے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھے بھوک نہیں ہے کہتی فوراً ہی کچن سے نکل گئی تھی۔ اپنی ماں سے بحث کرنا اسے فضول لگا تھا۔ کیا زندگی ہے نا میری، یونیورسٹی سے پڑھ کر ٹیوشن پڑھانے چلے جاؤں، پھر جب گھر آؤں تو بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ بہارے نے اپنا دوپٹہ اور بیگ سنگل بیڈ پر پٹکا، کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 8 بج جا رہی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ بیڈ پر منہ بنائے بیٹھی تھی جب زرینہ بیگم اس کے لیے ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بہارے، کھانا کھا لو، وہ تمہارا بھائی ہے اور دیکھو وہ تمہارے لیے کپڑے بھی لے کر آیا ہے، اور تو اور اس بار تو وہ پیسے بھی دے کر گیا ہے۔ اب وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ اگر اس کے دل میں ذرا بھی اپنے رشتوں کا احساس ہوتا تو وہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور جوان بہن کو اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ اور جن پیسوں کی بات کریے نا آپ، وہ جو 2-3 ماہ بعد آ کر اپنی شکل دکھا جاتا ہے نا، صرف اس لیے کہ وہ بتا سکے کہ وہ زندہ ہے، یا پھر یہ جاننے کے لیے کہ ہم مر چکے ہیں یا زندہ ہے۔ بہارے، اس نے بتایا تھا کہ وہ بہت مصروف ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکتا۔ وہ دکھ بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس طرح سے رحمان کی باتوں میں آ گئی تھی؟ کیا ماں باپ کی
یہی حیثیت ہوتی ہے کہ جب اولاد پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے تو وہ ان کا سہارا بننے کے بجائے انہیں چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسا لے۔ دکھ کے احساس سے اس کی ٹھوڑی باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ زرینہ بیگم اب نوالے بنا بنا کر بہارے کے منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ وہ آنسو پیتی اپنی ماں کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ اب کی بات زرینہ بیگم کو وہ منع نہیں کر سکی تھی۔ وہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ زوار، آج تمہارا 6 سیمسٹر کا رزلٹ ہے نا؟ عائشہ نے سامنے بیٹھے اپنے ہینڈسم بیٹے سے پوچھا، جس پر اس نے جوس کا بڑا سا گھونٹ لیتے اس بات میں گردن ہلانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ تو پھر اس مرتبہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ حامد، جو سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، مسکراتے ہوئے زوار سے بولے۔ تایا ابو، اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پختہ اور مضبوط تھا۔ زوار ہمیشہ سے ہی سب سے بلند رہا ہے اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں، سب سے اوپر میرا نام ہوتا ہے۔ یقیناً اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح زوار افندی کا نام ٹاپ پر ہوگا، وہ فخر سے بولا۔ بیسٹ آف لک، ساتھ ہی برجمان علیزہ نے اپنے بھائی سے کہا۔ بڑے ابو، اس دفعہ مجھے اسپورٹس کار چاہیے، لیکن ابھی تو 2 ماہ پہلے تم نے نئی گاڑی لی تھی۔ زوار، اتنی جلدی؟ حامد نے عائشہ کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر زوار کو نئی گاڑی چاہیے تو اسے ضرور ملے گی۔ وہ علیزہ اور زوار سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ بالکل باپ کی طرح ہی ان کے ناز نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ زوار انہیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے شکریہ ادا کرتے ڈائننگ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرائی تھی، جو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد بزان صاحب نے کبھی ان کی پڑھائیوں پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ رحمان آج انجینئر کے عہدے پر فائز ایک کامیاب انسان تھا۔ صرف کامیاب انسان ہی تھا، کامیاب اولاد ہونے کا شرف صرف اور صرف بہارے کو حاصل تھا۔ میرے بیٹے کی یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ بزان صاحب محبت سے بولتے تھے۔ ابا، ماحول نیا ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ایڈجسٹ کر لوں گی۔ بہارے، ناشتہ کر لو بیٹا۔ زرینہ بیگم پیار سے بولی۔ اماں، مجھے دیر ہو جائے گی، اور پھر آپ تو جانتی ہے کہ یہاں ہر جگہ ٹریفک ہی ٹریفک ہوتا ہے۔ بہارے، ناشتہ کیے بغیر سارا دن کیسے گزارو گی؟ اماں، بھی میرے اندر بہت ہمت ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی تھی۔ دعا کریے گا، آج میرا رزلٹ ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومنے لگی تھی۔ ہماری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں نے اسے منہ بھر بھر کر دعائیں دی تھی۔ اسے گھر سے نکلتا دیکھ بازان صاحب بس آہ بھر کر رہ گئے۔ ایک حادثے کے دوران ان کی دونوں ٹانگیں چلی گئی تھی، پھر دل کے عارضے کی وجہ سے بھی وہ کمزور ہو گئے تھے۔ وہ جب بہارے کو اتنا کچھ کرتے دیکھتے تو اندر کہیں نہ کہیں شرمندہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایک لڑکی ہو کر وہ سب کر رہی تھی جو ان کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا۔ لوگ تو بیٹوں کو مانگا کرتے، لیکن جن کے پاس بہارے جیسی بیٹیاں ہوں، پھر وہ رحمان جیسے بیٹوں کی خواہش نہیں کرتے۔ بازان صاحب سوچتے آنکھیں موند گئے تھے۔ اس کی مہنگی گاڑی یونیورسٹی کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتا تب بھی انایا اس کے پاس بھاگ کر آئی تھی۔ انایا کو دیکھتے زوار مسکرا کر گاڑی سے اترا۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ انایا اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ زوار نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سالار اور انایا بھی اس کی پیروی میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ تینوں یونیورسٹی کے بہترین دوست مانے اور جانے جاتے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان جگہ بناتے نوٹس بورڈ کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ اپنے نامہ اعمال نامے میں ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ زوار کی نظریں پہلے نام پر پڑی تھی۔ اسے اپنے نام کی جگہ کا علم تھا، لیکن آج وہاں اس کی مقصود جگہ پر کسی اور کا نام تھا، جسے دیکھ کر اس کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ بہارے بازان؟ انایا نے حیرانی سے لسٹ پر نام دیکھا۔ وہاں موجود ہر طالب علم یہ جانتا تھا کہ پہلا نام ہمیشہ زوار کا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کی تبدیلی ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یار، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کا ٹرانسفر کراچی سے یہاں ہوا تھا۔ اس نے 5th سیمسٹر کے پیپر یہیں آ کر دیے تھے۔ شاید ابھی تم دونوں نے اسے دیکھا نہ ہو۔ سالار نے وضاحت کی تھی۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہے، یہاں کہیں سے بھی آئی ہے، اس کی اتنی ہمت کہ وہ زوار کی جگہ لے لے۔ زوار کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لسٹ پکڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر تم نے اپنا غصہ نکالنا ہے تو کہیں اور جا کر نکالو، ہمیں بھی اپنے نام دیکھنے ہیں۔ پیچھے کھڑی لڑکی کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔
जवार ने हाथ में पकड़ी लिस्ट के कई टुकड़े करके उस पर उछाल दिए थे। बाकी तमाम तलबा खड़े तमाशा देख रहे थे। तुम जैसे स्टूडेंट ही होते हैं जो अपनी नाकामी का गुस्सा यूं उतारते हैं। बहारे ने सामने खड़े बदतमीज लड़के को खा जाने वाली नजरों से देखा था। उसकी इस बात पर जवार का खून एकदम ही खौल गया था। सामने खड़ी लड़की उसे नाकामी का ताना दे चुकी थी। क्या कहा तुमने? वो शोला बार आंखों से उसे देखता बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अनाया और सलार अब परेशानी से इन दोनों को देख रहे थे। वही जो तुमने सुना। बहारे सीने पर हाथ बांधती ढटाई से बोले, तुम जो कोई भी हो, मेरी बात गौर से सुन लो। मेरे साथ दुश्मनी लेने वाला इस यूनिवर्सिटी में कभी सरवाइव नहीं कर सका। जवार ने शहादत की उंगली उठाते हुए से तनबिया की थी। तुम होते कौन हो? इससे पहले कि बहारे कुछ कहती, अनाया और सलार जवार को घसीट कर वहां से ले गए थे। वो सुर्ख चेहरे के साथ अब तक वहीं खड़ी थी। जवार, खुदा के लिए गुस्सा थूक दो। सलार उसे पिछले आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहा था। गलती उस लड़की की भी है। वो मिडिल क्लास 2 नंबर लड़की क्या समझती है खुद को? यहाँ स्कॉलरशिप पर आकर अपनी औकात भूल गई है। अनाया के जुमले पर सलार ने उसे घूर कर देखा। जवार ने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ते हुए अपने बालों में हाथ फेरा था। बाल माथे पर बिखरते हुए उसकी वजाहत में इजाफा कर गए थे। बहारे बाजान, वो लड़की मेरे दुश्मनों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई है और वो अभी जवार अफंदी को जानती नहीं है। मैं दोस्तों के साथ जितना मुखलिस हूँ, दुश्मनों के साथ उतना ही तबाहकुन, लेकिन बहुत जल्द वो जान जाएगी। उसने सिगरेट को अपने जोगर से मसल दिया था। वो टाइम देखता उठ खड़ा हुआ। अब्बा देखे तो सही, मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। वो मिठाई का डिब्बा लिए अंदर दाखिल हुई थी। बजान साहब के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आए थे। इसका मतलब है कि तुमने पहली पोजीशन ली है। वो जब भी पढ़ाई में पहली पोजीशन लेती वो मिठाई लेकर घर ज़रूर आती थी और आज वो मिठाई देखकर समझ चुके थे कि उनकी बाहरी यूनिवर्सिटी में टॉप पर आई थी। जरीना बेगम और बजान साहब उसकी कामयाबी पर बेहद खुश थे। वो खुद भी बेतहाशा खुश थी। बहारे ज़रूरी नोट्स लिए फ़ोटो कॉपी शॉप पर खड़ी थी। अभी वो खड़ी थी जब अचानक उसकी नज़र सामने से आते जवार और अनाया पर पड़ी थी, जो हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। जवार को देखकर उसका मुंह बन गया था। जवार पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ बहारे को ही बुरा लगता था, वरना वो पूरी यूनिवर्सिटी की जान था। वो इतना खूबसूरत था कि लड़कियों से देखकर आहें भरती थी, मगर वो किसी को भी लिफ्ट नहीं कराता था। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम में दाखिल हुई थी। बहारे हाथ में पकड़े नोट्स अब एक एक करके स्टूडेंट में तकसीम कर रही थी। जवार जो अपने फ़ोन में मसरूफ़ था, बहारे उसके सामने आती बिना कुछ बोले उसके सामने भी नोट्स रख गई थी। ये क्या है? जवार ने सख्त लहजे में पूछा। नोट्स? किस लिए? सर हमदान ने कहा था कि मैं अपने बनाए हुए नोट्स स्टूडेंट में तकसीम कर दूँ। ये कहते हुए उसने सलार को नोट्स थमाए। तुम्हें क्या लगता है कि जवार तुम्हारे बनाए हुए नोट्स इस्तेमाल करेगा? वो मुंह पर पंजा जमाए हंसती। जानती हो तुम्हारे इन नोट्स की जवार की नज़रों में क्या औकात है? उसने वो नोट्स उठाए और 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिए थे। जवार अफंदी को तुम्हारे नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? ये कहते हुए उसने नोट्स बहारे पर उछाल दिए। बहारे सारे नोट्स सलार के सामने पटकती क्लासरूम से बाहर निकल गई थी। सलार बेचारगी से जवार को देखता रह गया था। वो उसको कैसे समझाता? बिना कुछ बोले वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया था। ये लड़की जो कोई भी हो, मुझे इस तरीके से नीचा नहीं दिखा सकती। मुझे उसकी शक्ल से नफ़रत है। उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा दुश्मनी का रिश्ता है। इसकी शुरुआत मैंने नहीं बल्कि उसने खुद की है। अब उसे भुगतना पड़ेगा। जवार बेनियाज़ी से कंधे उचकाता दोबारा फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। खैरियत तो है ना, तुमने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? रहमान कुर्सी खींचता बैठा था। एक ज़रूरी बात करनी थी। वो उसकी बात सुनता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। रहमान, मैंने ताया अब्बू से तुम्हारे बारे में बात की। तुम जानते हो कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने कुलीग से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी बता दिया। तो फिर मसला क्या है? रहमान जानने के लिए बेचैन था। बहुत बड़ा मसला है। लीजे की बात ने रहमान को तशवीश में डाल दिया। रहमान, हमारे यहाँ बट्टे सट्टे का रिवाज है। जहाँ बेटी दी जाती है वहाँ से बेटी ली भी जाती है। उसकी बात सुनकर रहमान को सांप सूंघ गया था। ये क्या बकवास है?
اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ تمہارے تایا ابو تمہاری وجہ سے کیا اس رسم کو ختم نہیں کر سکتے؟ نہیں رحمان، پھوپھو کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی محبت کی قربانی دے کر پھوپھو کے نند سے شادی کی تھی۔ اب سوچو اگر وہ اپنی محبت کی قربانی دے سکتے ہیں تو پھر وہ مجھے کس کھاتے میں رکھیں گے؟ بھلے سے وہ مجھ سے جتنی بھی محبت کرے لیکن وہ اصولوں کے بہت پکے ہیں۔ تم بتاؤ کہ تمہارے والدین اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے؟ رحمان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ علیزہ نے بات ہی ایسی کی تھی، اپنے ماں باپ اور بہن کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ تو بتاؤ کیا تمہارا بھائی راضی ہو جائے گا؟ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر مجھے یقین ہے کہ مما اسے منا لیں گی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اسے تسلی دے گی۔ بہار بے حد غصے میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آج کا دن ہی اس کے لیے خراب تھا۔ وہ صحن میں ننگے پاؤں چلتی ابا کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے رحمان کو بیٹھا دیکھ اسے واضح حیرت ہوئی۔ معلوم نہیں آج وہ کتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے وہ بہارے کی غیر موجودگی میں چکر لگا لیا کرتا تھا، لیکن آج وہ اس کی موجودگی میں وہاں موجود تھا۔ وہ سلام کرتی ابا کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو بہارے؟ میں ٹھیک، تم بتاؤ کیسے ہو؟ رحمان نے غور سے بہارے کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گلابی رنگت چمک کر چہرے پر الگ ہی ملاحت پیدا کرتی تھی۔ اتنے غصے میں کیوں ہو تم؟ بس ویسے ہی، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آج تم میرے آنے سے پہلے گئے نہیں۔ لہجے میں شکوہ نہ آیا۔ بہارے میں جانتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں اب اپنا ہر رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ میری بہن تم مجھے معاف کر دو۔ بہارے ایک دم سادے رحمان کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر پہلے کا غصہ بھول چکی تھی۔ آج اسے وہ رشتہ ملا تھا جسے اس نے پہلے بغیر کسی وجہ کے کھو دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے سے لگ کر رو دی تھی۔ رحمان اسے شاپنگ پر لے گیا تھا۔ وہ شاپنگ سے واپسی پر بے حد خوش تھی۔ چہرہ فطری خوشی کی وجہ سے چمک کر اور گلابی گلابی محسوس ہو رہا تھا۔ رحمان زبردستی اس کی جو بھی چھڑوا چکا تھا۔ بہارے بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں بس بھائی کی کمی تھی جو رحمان نے پوری کر دی تھی۔ واجان صاحب یہ سب دیکھتے بے حد خوش رہنے لگے تھے۔ وہ ہونٹوں میں بال پین دبائے ناک کی سیدھ میں زوار کا بنایا گراف دیکھ رہی تھی۔ اگر کسی کو اس گراف میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو وہ بتا سکتا ہے، سر ہمدان نے کہا۔ زوار گراف بنانے کے بعد پراعتماد انداز میں کھڑا ہو گیا۔ پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بہاڑے بڑی غور سے اس کے گراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویل ڈن، ناؤ یو کین گو، سر ہمدان نے زوار کو داد دی تھی۔ سر اس گراف کے کچھ فگر صحیح نہیں ہیں۔ زوار واپس مڑ کر مارکر ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ بہارے کے کہنے پر چونکا۔ زوار نے خواجانہ والی نظروں سے سامنے کھڑی اس پر اعتماد لڑکی کو دیکھا جو اب سر ہمدان کی اجازت ملنے پر وائٹ بورڈ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہارے نے ہاتھ آگے بڑھا کر مارکر مانگا جس پر زوار نے مارکر اسے دینے کے بجائے ٹیبل پر پٹخا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بہارے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بنائے کے گراف میں غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے درست کر رہی تھی، جبکہ پوری کلاس اس لڑکی کو پرستائش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عنایا نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ سلار بہارے سے پہلے بہت امپریس تھا۔ آج تو وہ اس کی قابلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ بہارے میں صرف آپ سے ہی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ آپ ہی یہ غلطی نکال سکتی ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ آپ ایک دن بہت کامیاب ہوں گی۔ سر ہمدان تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، جبکہ زوار دانت پیستے بڑے حوصلے سے یہ سب سن رہا تھا۔ آج پھر ہمیشہ کی طرح اس لڑکی نے اسے نیچا دکھایا تھا۔ اگر اس دن نوٹس پاڑنے کے بجائے استعمال کر لے تو آج یہ معمولی غلطی نہ کرتے۔ بہارے نے زوار کے قریب سے گزرتے ہوئے طنز کیا، جس پر زوار نے اپنا پاؤں اس کے سامنے کیا تھا۔ بہارے جو اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی، اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگنے پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ منہ کے بل آگے گرنے لگی تھی کہ زوار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جس پر پوری کلاس کے منہ سے بے وقت ہو نکلا تھا۔ کہیں پیچھے سے سیٹی کی آواز بھی کلاس میں گونجی تھی۔ سب کی طرح سر ہمدان بھی اس اچانک منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنی نظریں اور اوقات زوار افندی سے نیچے رکھنا سیکھ لو ورنہ آنچ گرنے سے بچا لیا۔ کسی دن اسی طریقے سے گراؤں گا کہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ زوار کی سرگوشی نے اس کے کان میں سور پھونکا تھا۔ بہارے کا چہرہ شرمندگی، غصے اور حیا کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص
पुरसुकून था। बी ऑन योर लिमिट्स। वो गुस्से से दहाड़ी के क्लास में जो सरगोशियाँ शुरू थी वो अचानक ही दब गई। बहारे का बस नहीं चल रहा था कि वो जवार को थप्पड़ रसीद करे। जवार, ये क्या हरकत थी? सर हमदान ने गुस्से में जवार से पूछा। सर ये गिरने लगी थी और एक क्लासमेट होने की हैसियत से मेरा फर्ज था कि मैं उसे गिरने से बचाऊं। बहारे कुछ भी कहे बगैर अपनी किताबें उठाती, पाँव पटकती बाहर निकल गई थी। जवार मुस्कुराता अपनी सीट की तरफ बढ़ा था। अब्बा, अब्बा, वो खुशी से बाजान को पुकारती कमरे में दाखिल हुई। बाजान सहन से ही उसकी पुकार सुनकर बेचैन हो गए थे। क्या हुआ बहारे? जरीना बेगम जो कपड़े तय कर रही थी बहारे के जोश पर पूछे बिना न रह सकी। बताती हूँ अम्मा। वो बाजान के पास आकर बैठ गई, जबकि जरीना बाहर से आते रहमान की तरफ मतवज्जो हुई थी। आपकी लाडली की हमेशा की तरह पहली पोजीशन आई है। रहमान ने बहारे के सरप्राइज पर पानी फेरा था। आज भी बहारे सबके लिए मिठाई लेकर आई थी। अब्बा मेरा बस लास्ट सेमेस्टर रह गया, फिर मुझे एमफिल करना है, फिर पीएचडी। अभी वो शायद कुछ और भी कहती कि रहमान ने खुफकी से उसे टोक दिया। और शादी कहाँ गई? रहमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहारे, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। जरीना ने हमेशा की तरह बेटे की हमायत की। लेकिन मेरी पढ़ाई, वो तुम शादी के बाद जारी रखना। देखना मैं अपनी बहन के लिए शहर का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का ढूंढूंगा। खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ हमें ट्रीट कब दे रही हो, जब तुम मुझे गिफ्ट दोगे? वो मुस्कुराते हुए अभी मिठाई सबको खिला रही थी। कमरे में मौजूद हर शय ज़मीन बोझ थी। वो इस तरह भी कैफियत में कमरे के चक्कर लगाता हुआ सिगरेट पी रहा था। चेहरा ऐसे सुर्ख था जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे में सिमट आया हो। आज फिर जवार अफंदी को इस लड़की की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा था। वो लड़की एक साल में जवार अफंदी की जगह पर बर्जुमान हो चुकी थी। उसे जितना बर्दाश्त कर सकता था उसने कर लिया था। अब उसका आखिरी सेमेस्टर बचा था। अगर जवार की सेमेस्टर में जीपी फिल भी होती फिर भी वो बहारे बाजान से आगे नहीं निकल सकता था। आज पहली बार जवार अफंदी को अपने सामने नाकामी नज़र आ रही थी, जिसे वो बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने सिर्फ अपने नाम की तरह बुलंद होना सीखा था, लेकिन उसे अपनी मंजिल का अख्ताम मंजिल पर पहुंचने से पहले नजर आने लगा था। जुनून की जिस हालत में इस वक्त वो था उसे गलत सही के पहचान नहीं रही थी। उसे सिर्फ इस लड़की का मुस्तकिल हल तलाश करना था। टेबल पर पड़ा उसका फ़ोन मुसलसल बजते हुए उसके दिमाग को मज़ीद ख़राब कर रहा था। उसने बगैर सोचे समझे फ़ोन उठाया और ज़ोर से दीवार पर दे मारा। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकता बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वो लड़की मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ पर अगर अमीर कबीर लड़कों के रिश्ते जाए तो वो इनकार नहीं करेंगे, और जब उन्हें ये भी बताया जाएगा कि ये लड़का लड़की को पसंद करता है तो उसके माँ बाप के लिए इनकार की गुंजाइश नामुमकिन सी बात है। वो सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ते हुए सोच रहा था। तकरीबन 3 घंटों बाद जो सॉलिड मंसूबा उसके जहन में आया था वो उस लड़की से शादी ही थी। जवार अफंदी शादी करेगा बहारे बाजान से? वो तल्खी और नफरत से मुस्कुराया था। वादा करता हूँ बहारे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो सिगरेट का धुआं फूंकते अपने बिस्तर पर गिर गया था। मोम, मैं शादी करना चाहता हूँ। जवार ने आयशा के सर पर बम फोड़ा। ये तुम्हें बैठे बिठाए शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? आयशा ने तीखी नज़रों से जवार को देखा। मैं आपको उस लड़की का बायोडाटा दे दूंगा, आप जाकर मेरे लिए रिश्ता मांग लीजिएगा। जवार की बात सुनकर आयशा गड़बड़ा गई। अभी तो उन्हें जवार से अलीज़ा के सिलसिले में भी बात करनी थी, लेकिन यहाँ तो वो अपनी ज़िंदगी का फैसला किए बैठा था। जवार, तुम जानते हो कि हमारे यहाँ जहाँ बेटी दी जाती है वहाँ से ली भी जाती है। मोम, मैंने बेटी देने की बात नहीं की, बेटी लेने की बात की है। वो तल्ख हुआ था। मेरा मतलब ये है कि जहाँ तुम्हारी बहन की शादी होगी उसकी नंद तुम्हारी बीवी बनेगी, और अलीज़ा किसी को पसंद करती, उसने तुम्हारे बड़े अब्बू से इस बारे में बात कर ली है और इन्हें इस रिश्ते में कोई एतराज़ नज़र नहीं आता। वो लोग हैं तो मिडिल क्लास, लेकिन वो लड़का अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता और रस्म व रिवाज के मुताबिक तुम्हारी शादी भी वहीं की जाएगी। ये क्या बकवास है? मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, ये बात आप समझ लें। जवार अफंदी सिर्फ अपनी मर्जी की लड़की से शादी करेगा। जवार, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। अलीज़ा तुम्हारी बहन है, उस लड़की के बगैर नहीं रह सकती। क्या तुम अपनी बहन के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते?
موم، میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہی میری پہلی بیوی بنے گی۔ مجھے میں ایک ماں کے اندر شادی کرنی ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ عائشہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ زوار میرے بیٹے، تمہاری بہن کی ذمہ داری بھی تو تمہاری ہے نا؟ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ موم، یہ خاندان میری نسل سے ہی چلے گی، پھر میں بھی دیکھوں گا کہ یہ فضول کے رسم و رواج کب تک زندہ رہتے ہیں۔ وہ غصے سے کہتا باہر نکل۔ رحمان گھر میں بہارے کے رشتے کی بات کر چکا تھا اور تقریباً سبھی راضی تھے۔ اس نے فون کر کے علیزہ کو اوکے کا سگنل دے دیا تھا، مگر علیزہ زوار کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اینڈ ٹائم پر اس نے جو لڑکی کا بم پھوڑا تھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو علیزہ؟ یہاں میں نے گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارا بھائی اب شادی پر راضی نہیں ہے؟ رحمان بے حد غصے میں تھا۔ بہارے جو باہر سے پانی لینے جا رہی تھی وہ رک کر اس کی بات سننے لگی تھی۔ علیزہ، تمہیں اپنے بھائی کو منانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے تم کر گزرنا، میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم کیا جانو تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے تمہارے لیے میں نے؟ اپنی اس بہن سے ناراضگی ختم کی جس سے میں نے سالوں سے بات تک نہیں کی تھی۔ پورے 8 ماہ کی محنت کے بعد آپ جب میں اس کا بھروسہ اور یقین حاصل کر کے اسے شادی پر راضی کر چوں تو تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا بھائی نہیں مان رہا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ بہارے یہ سب سنتی اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ کھڑے قد سے گرتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کا بھروسہ بھی ساتھ ہی گرتا چکنا چور ہوا تھا۔ وہ بھائی جو اسے اتنے عرصے بعد ملا تھا وہ تو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ دوسری لمحے وہ تیش میں کھڑی ہوئی تھی۔ رحمان، تم کس طرح سے ہمیں دھوکہ دیتے آئے ہو اور ہم تمہاری باتوں میں آ کر بے وقوف بنتے رہے؟ میرا قصور ہی کیا تھا؟ تمہاری بہن ہونا؟ میں ابھی اسی وقت اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ بہارے غصے سے چیخ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم کس بھائی کی بات کر رہی ہو؟ میری کوئی بہن نہیں ہے، آئی سمجھ؟ رحمان حقارت سے کہہ رہا تھا۔ آج تم نے مجھے اپنی بہن ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بے حد بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں بتاؤں تمہاری اصلیت کیا ہے یا پھر تم ابا سے پوچھنا پسند کرو گی؟ چلو آج میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے تمہارا رشتہ خاندانی جگہ پر ہو رہا تھا، ورنہ تم اس قابل ہی کہاں ہو کہ تمہیں شریف لوگ قبول بھی کر سکے۔ جانتی بھی ہو کہ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ تم کسی کے گناہ کا نتیجہ ہو۔ تم گندگی سے اٹھائی ہوئی وہ لڑکی ہو جسے اس کے ماں باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ معلوم نہیں رحمان اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کن کن الفاظ کا سہارا لے رہا تھا۔ بس وہ سن سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سننے کی صلاحیت اس کا جملہ سننے کے بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ بہارے کی آنکھیں بری طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سمندر سمایا ہوا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر گر رہے تھے۔ وہ ایک دم ہی چلتے بازان کے کمرے میں گھسی تھی۔ ابا، آپ کا خون ہو یا نہیں؟ بہارے کے الفاظ اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ آج وہ پہلی دفعہ اپنے باپ سے اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ اس سوال پر بازان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بہارے بیٹا، ادھر میری بات سنو، میرے پاس آؤ۔ وہ بے حد مشکل سے لفظ بول رہے تھے۔ میں آپ کا خون ہوں یا نہیں، مجھے جواب ہاں یا نہ میں چاہیے۔ وہ پوری قوت سے چلائے۔ بازان کی نفی میں ہلتی گردن دیکھ کر بہارے کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ وہ ایک ہی دن میں کہاں سے کہاں کھڑی ہوئی تھی۔ بہارے آنکھوں میں بے بسی لیے اپنے معذور باپ کو دیکھ رہی تھی۔ سالوں کے رشتے ایک سیکنڈ میں تھوڑی ٹوٹا کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئی۔ زبار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے علیزہ کی کال سنائی تھی۔ ہیلو زبار، میں تمہارے انکار کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے ڈائریکٹ سوال پوچھا گیا۔ زبار گاڑی سڑک کے کنارے کرتا اب تفصیل سے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ تمہیں موم نے بتا دیا ہوگا؟ زبار، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر میری شادی رحمان سے نہ ہوئی تو میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا، میں ایسا کر گزرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ نام کیا اس لڑکی کا؟ یہ سن کر علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہارے بازان۔ اس نام کی سنتے اس نے جھٹکے سے گاڑی پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا تم مجھے اس لڑکی کی تصویر سینڈ کر سکتی ہو؟ اس کی ٹون نارمل تھی۔ کیوں نہیں؟ علیزہ کے لیے جشن منانے کا دن تھا۔ بالآخر زبار تقریباً راضی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں علیزہ کا میسج موصول ہوا۔ اسے فوراً ہی کھول کر اس تصویر کو دیکھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پکا پکایا پھل اس کی جھولی میں آ گرا تھا۔ وہ بازان کے ساتھ بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بازان نے اپنے مرنے کی دھمکی دے کر بہت مشکل سے اسے دروازہ کھلوا لیا تھا۔ جب سے وہ اسے سمجھانے میں مشغول تھے، میرے بچے، بھلے تمہارا مجھ سے خون کا رشتہ نہیں، مگر
میں نے تمہیں پالا ہے، تم میری ہی بیٹی ہو، تم رحمان سے زیادہ میرے قریب ہو۔ وہ بار بار اس کا چہرہ پکڑ کر اسے یقین دلا رہے تھے۔ وہ بری طرح روتے رحمان کے لفظوں کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو زہریلے ناگ کی طرح اس کے دماغ کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ تم بے فکر رہو میرے بچے، میں رحمان سے اس رشتے کے لیے انکار کر دوں گا۔ نہیں ابا، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں بیٹا؟ ابا، اماں کی خوشی اسی میں ہے۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ اماں ہر وقت مجھ سے زیادہ پیار رحمان سے کیوں کرتی تھی۔ میں انہیں دکھ دے کر خوش نہیں رہ سکتی۔ ابا، مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ اپنے آنسو صاف کرتے فیصلہ کن لہجے میں کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ بازان اس کی پشت دیکھ کر رہ گئے تھے۔ رحمان مولوی صاحب کے ساتھ برائڈل روم میں داخل ہوا۔ آج رحمان بن بازان کا نکاح علیزہ افندی سے تھا اور بہار بازان کا نکاح زوار افندی سے۔ بہار ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ نکاح خواہ نے اپنی کارروائی شروع کی تھی۔ بہارے کو بس اتنا معلوم تھا کہ اس نے قبول ہے بولنا ہے، اور وہ کسی معمول کے انداز میں یہ الفاظ 3 دفعہ دہراتی ہے۔ اس نے نہ حق مہر سنا اور نہ ہی اس نام کو سنا جو اب اس کے نام کے آگے لگنا تھا۔ اب وہ نام جو بھی تھا، بہارے کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے جب اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ساتھ بیٹھے وجود کو ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوز میں بیڈ پر بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ ذات بہترین کرنے والی ہے۔ اللہ کرے یہ رشتہ میرے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ اس رشتے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ساری محبتیں اپنے محرم رشتوں کے لیے سنبھال رکھی تھی، اور آج وہ ایک دن دیکھے انجانے محرم رشتوں نے بندی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً اپنا فروک درست کرتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کی نظریں دوبارہ اس کے ہاتھوں پر لوٹ آئی تھی۔ قدموں کے قریب آنے کی آواز اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ہوم ڈیئر۔ بہار اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے زوار افندی کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمبا انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جو 1 بجا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زوار کو شیروانی اتارتے دیکھ کر وہ ہوش میں آئی۔ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھ کر تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ انٹرسٹنگ۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ اس کے پاس آیا تھا۔ بہار بازان، یہ جو رشتہ میں نے آج قائم کیا جانتی ہو، صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اس نے قریب ہوتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کیا تھا۔ بہار اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے زوار افندی کی نفرت نہیں دیکھی، تم نے ابھی تک صرف زوار کا غصہ دیکھا ہے۔ آج سے تم میرے ہر اس احساس کو محسوس کرو گی جو تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ زوار نے بازو اتنی سختی سے پکڑے تھے کہ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ زوار سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب تمہیں میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ بہارے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے زوار کو دیکھا۔ اتنا سب کہنے کے بعد بھی اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ نفرت کی آگ اور جنون کی انتہا نے اسے انسانیت بھلا دی تھی۔ جب میں واپس آؤں تم مجھے میرے کمرے میں نظر نہیں آنا، وہ غصے سے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بہارے سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ہاتھ میں کہیں گجرے نوچ کر اتار رہی تھی۔ اس کی زندگی بھلا اس کے ساتھ اور کتنے مذاق کر سکتی تھی۔ اب وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ زوار جب شاور لے کر باہر نکلا تو بہارے کو کاغذ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر اکڑو بیٹھا دیکھ اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ میں نے کیا بکواس کی تھی کہ میرے آنے سے پہلے میں کمرے سے نکل جانا؟ وہ غصے سے دہاڑتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ زوار کے دہاڑنے پر خوف زدہ ہو گئی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ آنسو سسکیوں کے درمیان جملہ ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ I don't care, just get lost from here۔ زوار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بس آنسو بہاتی اس سخت دل انسان کو دیکھتی رہی۔ میرے سامنے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آنسو مجھے تمہاری طرف اپیل نہیں کر سکتے۔ جانتی ہوں ان آنسو کو دیکھ کر مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے قریب بیٹھا۔ مجھے یہاں زوار نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ سکون ملتا ہے، اس لیے یہ آنسو بات کے لیے سنبھال کر رکھ لو، کیونکہ ابھی بہت موقع آئیں گے ان کو بہانے کے لیے۔ زوار نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے کے پاس لے آیا۔ وہ بہارے کو باہر نکال کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے اپنی سسکیوں کا راستہ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔
आंखों में आंसू भरने की वजह से मंजर धुंधला हो रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था जब आयशा अंदर दाखिल हुई। कैसा है मेरा बेटा? वो उसके पास आई थी। आपके ख्याल से कैसा होना चाहिए? जाहिर सी बात है, तुम्हारी शादी हुई है तो अच्छे मूड में होगे। मोम, खुदा के लिए, आप जानती हैं कि ये शादी मैंने क्यों की है, इसलिए दोबारा मेरे अच्छे मूड को मेरी शादी से कंबाइन मत कीजिएगा। बहारे कहाँ है? आयशा ने कमरे पर नज़र दौड़ाई। घर के किसी कोने में बैठी अपनी किस्मत पर मातम कर दी होगी। तुमने उसके साथ क्या किया है? आयशा का लहजा सख्त हुआ था। मम्मी, ये आपका मसला नहीं है, तुम इंसान तो हो ना। जवार, तुम किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उससे सख्त लहजे में पूछ रही थी। मॉम, मैं उसे कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ खुदा का खौफ करो जवार, वो तुम्हारी बीवी है, कम अज कम उसे इस कमरे में तो रख लो। आयशा उसे लताड़ रही थी। जाएं, ढूंढ कर ले आए उसे, मगर उसे कहिएगा मेरी मौजूदगी में वो कमरे में कम से कम हो। वो अपनी कहता बाहर चला गया था। आयशा भी बाहर आई थी। बहारे किचन में बैठी फल काट रही थी, जबकि बड़ी बीबी खाना पकाने में मसरूफ़ थी। साथ ही साथ जवार अफंदी के किस्से भी शुरू हो चुके थे। बेटा, मैंने जवार को अपनी गोद में खिलाया है, आज इसी वजह से वो मेरी इज्जत आयशा बेगम से भी ज़्यादा करता है। जवार जिसके साथ अच्छा है वो दिलो जान भी उस पर वार देता है, लेकिन जिसे उससे नफरत होती है वो उसके लिए बहुत बुरा साबित होता है। जिद और गुस्सा उसको वरासत में मिला है। बहारे बस खामोशी से जवारनामा सुन रही थी। वो उसे कितनी मोहब्बत करती थी वो उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा चुकी थी। बेटा, तुम इस घर की नई दुल्हन हो, तैयार होकर रहा करो। एक हफ्ते की दुल्हन ऐसी थोड़ी होती है। उसके बेरौनक चेहरे को देखती बोले। मुझे इन सब की आदत नहीं है, उसने बात बनाई थी। वो सोफे पर बैठी जवार का इंतज़ार कर रही थी। तभी जवार कमरे के अंदर दाखिल होता उसे देखती ड्रेसिंग रूम में घुसने ही लगा था कि उसने उसे आवाज़ दी थी। वह रुकता अब सवालिया निगाहों से बहारे को देख रहा था। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है। उसका लहजा सपाट था। वजह? मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। मुझे तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना पसंद नहीं। जवार के जुमले पर बहारे हंसी थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा हर काम तुम्हारी मर्जी के ताबे होता है। ओह मिस बहारे, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी ज़ुबान काफ़ी लंबी है, लेकिन मेरे सामने ज़ुबान को काबू में ही रखना। वो उसके सामने खड़ा हुआ था। मुझे कोई काम करने से पहले तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। पढ़ाई मेरा हक है और मुझे कोई भी पढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती, इसलिए भूल जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी पर अब तुम्हारा कोई हक बाकी है। जवार ने एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया था। तुम क्या समझती थी कि जवार को इतनी आसानी से हरा दोगी, उसे नीचा दिखा दोगी? बुलंदियाँ सिर्फ जवार के लिए है। अब बहारे जवार की कैद में रहेगी अगले 6 माह तक, फिर मैं इस नाजुक मछली को हर कैद, हर रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। जवार ने झुकते हुए उसके चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे उड़सा था। लेकिन जब तक वो मेरी कैद में रहेगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए ख्वाब देखना छोड़ दो। जवार ने उसको सर्द नज़रों से देखा था, जबकि वो आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोके उसे देख रही थी। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। बहारे के आंसू बेकाबू होकर रुखसार पर बह निकले थे। जवार के दिल में पहली दफ़ा बेचैनी उभरी थी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे ये बेरंग आंसू मुझे सुकून देते हैं। वो दोबारा से अपनी टून में लौटता बोला था। जवार ने मुस्कुराते हुए उस छोटे से बेरंग कतरे को देखा और अपनी उंगली उनके करीब ले गया। फूंक से वो तन्हा कतरा मजीद नन्हे कतरों में तकसीम होता अपना वजूद खो चुका था। बहार इस बेरहम इंसान को देखते हिचकियों से रो रही थी। जवार उसे नज़रअंदाज करता ड्रेसिंग रूम में घुस चुका था। इनकी शादी को 2 माह गुजर चुके थे। जवार और उसके दरमियान तो कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर इस घर में रहते रहते बड़े अब्बू से उसकी दोस्ती बेहद गहरी हो गई थी। वो दिन का काफ़ी हिस्सा उनके साथ गुजारती थी। वो अक्सर उनकी बेटी और बीवी का पूछती रहती थी, जिनका जिक्र इस घर में कोई भी नहीं करता था। बहारी, तुम जवार को चाय दे आओ। बड़ी बी ने चाय का कप उसे थमाया। वो मग लेती ऊपर की तरफ कदम बढ़ा के कमरे में दाखिल हुई तो बेहद हैरत हुई। आज शायद हादसाती तौर पर वो घर जल्दी आ गया था। बहारे ने बगैर कुछ कहे कप साइड टेबल पर रख दिया। जवार बिस्तर पर दराज फ़ोन पर मसरूफ़ था। नज़र उठाकर बहारे को देखा जो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। ये क्या है? बड़ी बी ने चाय भिजवाई है। बहारे के अल्फाज भी दरमियान में ही थी कि जवार ने ज़ोर से मग को हाथ मारा था। कप किरचियों में तकसीम होता दूर जा गिरा, जबकि चाय संगे मरमर की सफ़ेद फर्श को दागदार कर गई। बहारे फटी आंखों से उसकी हरकत देख रही थी।
اگر وہ دروازے کے پاس نہ کھڑی ہوتی تو وہ گرم چائے اب تک اسے جلا چکی ہوتی۔ بڑی بی سے کہنا کہ میری چائے خود لے کر آئے، کسی ایرے گہرے کے ہاتھ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے کہتا دوبارہ فون پر مصروف ہو چکا تھا۔ بہاریں بنا کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ ابو سے بحث نہیں کرتی تھی۔ زوار صرف بہارے کے ساتھ ہی ایسا تھا، ورنہ وہ باذان سے ملنے روز بہارے کے گھر جایا کرتا تھا۔ نہ صرف گھر جاتا تھا بلکہ وہ ان کا بے حد خیال بھی رکھتا تھا۔ ہر مہینے وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا کرتا تھا۔ زرینہ اور باذان بے حد خوش تھے کہ ان کی بیٹی کو اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بڑے خوشگوار انداز میں باذان سے بات چیت کر رہا تھا۔ بیٹا تم آ گئے تو سمجھو میں بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ کی صحت کی خاطر میں روزانہ یہاں کا چکر لگا لیا کروں۔ اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ کیوں نہیں، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے اور تم بھی میرے ہی بیٹے ہو، روز آیا کرو۔ تمام افراد بیٹھے باتوں میں مشغول تھے، جبکہ بہاریں حیرت سے زوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زوار کو پہلی بار یوں دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زوار اس کی غیر موجودگی میں بھی وہاں آتا رہا تھا۔ میرے ماں باپ پر اپنا اعتماد بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کرو، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم اس طرح سے انہیں اپنا عادی نہیں کرو گے۔ میں اپنے ماں باپ کو بعد میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زوار کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ کیا اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کس طرح سے کس سے بات کرنی ہے؟ میں جن کی بات کر رہی ہوں وہ میرے والدین ہیں۔ زوار، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ جن کے ساتھ وقت گزار کر مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، میں اسے بات کرنے کے لیے تمہاری اجازت کا طلبگار نہیں ہوں۔ ایک طرف اسے بہاریں کے آنسو دیکھ کر سکون ملتا تو دوسری طرف باذان سے بات کرنے کی خوشی محسوس ہوتی۔ وہ شخص کی فطرت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہیلو، زوار نے فون کال پک کی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے لگی تھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور فون کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ اترو، اس نے کہا، وہ جو اس کی گاڑی روکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر بالکل سٹ پٹ آ گئی۔ اترو، جلدی کرو۔ کیا مطلب؟ جلدی کرو، نکلو یہاں سے۔ زوار نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ بہاریں نے ایک نظر باہر سنسان سڑک پر ڈالی۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ ہڑبڑا گئی۔ کیب منگوا لینا، لیکن ابھی اترو، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ فوراً اپنا بیگ لیتے اتر گئی تھی اور شخص سے بات کرنا اسے فضول لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کیب لے کر گھر پہنچی تھی۔ اس کا زوار سے بھروسہ بالکل اٹھ چکا تھا۔ جو اپنی بیوی کو رات کے اندھیرے میں سڑک پر اتار سکتا تھا، وہ نہ جانے کیا کیا کرے۔ وہ سوچتے ہوئے نفرت سے مسکرائی تھی۔ بہاریں باذان کے پاس بیٹھی ان کی رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے فائل دراز میں رکھی اور دوائیں چیک کرنے لگی۔ ہر دوائی وہاں موجود تھی۔ بہاریں کو حیرت ہوئی جسے وہ چھپا نہ سکی۔ ابا، کیا باذان آپ کو ہر ہفتہ چیک اپ کے لیے باقاعدگی سے لے جا رہے ہیں؟ یہ باذان نہیں، زوار لے کر جاتا ہے۔ وہ گمسم سے بیٹھے تھے۔ کیا زوار؟ ہاں زوار، ہر روز شام کی چائے باذان کے ساتھ ہی آ کر پیتا ہے، چیک اپ کروانے لے کر جاتا ہے۔ تمہارے باپ کا کافی دل لگ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ مجھے تو اس کے ماں باپ پر رشک آتا ہے، کتنی اچھی طرح تربیت دی ہے۔ بہاریں ہونکوں کی طرح کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات کو وہ زوار کے ساتھ واپس آئی، لیکن اگلی صبح اس کے لیے کتنی بری ثابت ہونے والی تھی، اس سے بالکل بے خبر تھی۔ جب وہ صبح اٹھی، سب سے پہلے باذان کے انتقال کی خبر ملی۔ بہاریں کے لیے سب قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پرانے گھر سے باذان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ زوار کے لیے بھی یہ خبر کسی سے کم نہ تھی کہ ابھی تو رات وہ باذان کو صحیح سلامت ہنستا ہوا چھوڑ کر آئے تھے، لیکن موت کو کون ٹال سکتا ہے۔ بہاریں اپنے ہوش و حواس کھو گئی تھی، سب سے الگ بیٹھی تھی۔ زرینہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جنازہ اٹھ چکا تھا۔ بہاریں 2 ہفتے تک زرینہ کے ساتھ رہی، لیکن پھر اسے اپنے گھر بھی جانا تھا۔ اس کا دکھ سب سے زیادہ تھا۔ جو بچھڑا تھا وہی تو اس کی کل کائنات تھا۔ جب سے وہ گھر آئی تھی، زوار کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ اب اسے پہلے کی طرح ذہنی ٹارچر نہیں کیا کرتا تھا۔ تایا ابو کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ رہنے لگی تھی۔ حامد صاحب کو بھی اسے بے حد لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی طرح ماننے لگے تھے۔ اس دن وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سالار اور انایا زوار سے ملنے آئے تھے۔ بڑی بھی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بڑی بھی کیا تایا ابو نے کبھی شادی نہیں کی تھی؟ بہاریں کے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ کری تھی بیٹا، لیکن زندگی کے ایک امتحان نے انہیں بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں سمجھی نہیں، کیا ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ بہاریں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ان کا قتل ہوا تھا۔ اس جملے پر بہاریں کا چلتا ہاتھ یکدم تھم گیا۔ وہ بڑی بی کی طرف گھوم گئی۔ کیا مطلب؟
بیٹا ان کے خاندان میں برسوں سے وٹے سٹے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ حامد صاحب کی بہن پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ حامد صاحب کسی اور سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی محبت پر اپنی بہن کی محبت کو ترجیح دی۔ ان کی شادی ان کی بہن کی نند سے کر دی گئی۔ علینا بیگم ماشاءاللہ سے دل کی بڑی اچھی تھی، اخلاق سے دوسروں کا دل جیت لیتی تھی۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آہستہ آہستہ حامد صاحب کو بھی ان سے محبت ہوگی، لیکن وہ لڑکی حامد صاحب کی شادی کو قبول نہ کر پائی۔ جب 2 سال بعد علینا کے ہاں بیٹی ہوئی تو حامد صاحب کی محبوبہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس لڑکی نے علینا بیگم کو قتل کروا دیا۔ ان کی لاش کئی ہفتوں بعد ملی۔ چائے کے ابال نے بہارے کے انہماک کو توڑا۔ بڑی بی، بڑے ابو کی بیٹی کہاں ہے؟ بڑی بی نے گہری سانس خارج کی۔ بیٹا، علینا بیگم کی لاش تو مل گئی، لیکن ان کی 6 ماہ کی اس ننھی جان کی آج تک لاش بھی نہ مل سکی۔ خدا جانے وہ کہاں گئی۔ حامد صاحب اپنی بیٹی کے غم سے نہیں نکل سکے۔ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ بڑی بھی اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اب بھی گمسم کھڑی تایا ابو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ بہارے نے ٹرے اٹھائی اور لاؤنج میں آگی، جہاں زوار اور سلار کے درمیان کسی موضوع پر گرم گرم بحث شروع تھی۔ عنایا بیزاری سے ان دونوں کو اونچی آواز میں بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ بہارے کے ذہن میں ابھی بڑی بی کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ عنایا نے ناگواری سے بہارے کو دیکھا۔ بہارے سوچوں میں مگن چائے کا کپ لیے آگے بڑھی کہ کسی چیز سے ٹکرانے کی بنا پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ عنایا کے قریب گرا۔ چائے اس کے وائٹ ٹاپ کو معمولی سا داغدار کر گئی۔ عنایا گرم چائے کے گرنے پر اچھل کھڑی ہوئی تھی۔ زوار اور سلار جو بحث میں مصروف تھے، اچانک ہی خاموش ہو گئے، جبکہ بہارے پھٹی آنکھوں سے پیش آنے والے حادثے کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ مجھ سے اچانک۔ عنایا اپنی شرٹ کو پکڑے بری طرح شور مچا رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کیا کہ تو مجھ سے جیلس تھی پہلے ہی۔ آہ، اتنا درد ہو رہا ہے، بہت جلن ہو رہی ہے۔ بہارے اسے پھٹی نگاہوں سے دیکھتے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر، ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی تبھی اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ عنایا کی تکلیف اسے 1 سیکنڈ میں ختم ہوئی، جبکہ سلار زوار کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیسے کر لی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ بہارے کی سر کے پر زوار غصے سے دہاڑا تھا۔ وہ پہلے ہی غصے میں بیٹھا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سلار نے آگے بڑھ کر زوار کو پیچھے کیا تھا، جو شعلہ بار نظر بہارے پر گاڑے کھڑا تھا۔ بہارے ششتر کھڑی تھی، اس کا ایک ہاتھ گال پر تھا، جہاں زوار کی انگلیاں ثبت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ زمین پر بیٹھتی، گھٹنوں میں سر دیے ذلت کے آخری مقام پر پہنچ کر روتی تھی، جبکہ زوار غصے میں باہر نکل گیا۔ زوار پچھلے آدھے گھنٹے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ بہارے کے ساتھ اس نے جو جو کیا تھا وہ اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ بری طرح پچھتانے لگا تھا۔ اگر وہ اسے اوپر رہنے لگی تھی تو اسے برداشت کیوں نہیں ہوتا تھا؟ وہ یہ سوچ سوچ کر اندر سے جل رہا تھا۔ آج بھی اس نے اپنا تمام غصہ بہارے پر اتار دیا تھا، اور وہ یہ سب سوچتا بری طرح جلنے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود سگریٹ اپنی مٹھی میں دبا گیا تھا، جیسے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سگریٹ اس کی مٹھی میں بند اس کے ہاتھوں میں زخم بنانے لگی۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی مٹھی نہیں کھول رہا تھا۔ بہارے اسے پہلے سے ہی اچھی لگنے لگی تھی، مگر اپنی ضد اور انا میں آ کر اپنے ظلم پر وہ قابو نہیں کر پایا تھا۔ آج بھی عنایا کی وجہ سے وہ اسے تھپڑ جڑ چکا تھا۔ حالانکہ وہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ عنایا کو ہر بات بڑا چڑھا کر بولنے کی عادت تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی جھٹک گیا تھا۔ زخم بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی میں بیٹھے گاڑی کو گھر کی طرف موڑ گیا تھا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا، وہ معافی مانگ کر سب کچھ صحیح کر سکتا تھا۔ زوار گاڑی کو کار پورچ میں کھڑا کرتا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں بہارے کو منانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہارے کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہے، مگر وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے روکنا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتا، اپنے کمرے کو اندر سے لوک کر گیا تھا۔ بہارے زمین پر اکڑو بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے میں مصروف تھے۔ زوار اسے روتے دیکھ پھر سے شرمندہ ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھی بہارے کے بے حد قریب جگہ بناتے بیٹھ گیا تھا۔ بہارے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کر گھٹنے سے چہرہ اٹھائے سامنے دیکھنے لگی، مگر اپنے سامنے زوار کو بیٹھے دیکھ وہ فوراً سے اپنا منہ موڑ گئی تھی۔ وہ اس چہرے کو ابھی تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زوار اسے یوں خود سے منہ موڑتے دیکھ بے حد شرمندہ ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔
بہارے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کری مگر زوار کی گرفت مضبوط تھی۔ تھکار کر وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہی چھوڑتے اپنا منہ موڑ گئے۔ بہارے میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے لہجے میں نمی کی آمیزش محسوس کر بہارے نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ ہمیشہ سے میں بلندیوں پر رہا تھا، اچانک سے یوں اپنی جگہ کسی اور کا آنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور پھر تمہارے اور میرے درمیان دشمنی بنتی چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کری کہ میں تم سے دور رہوں مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ تمہارے اور میرے درمیان لڑائی ہو جاتی۔ لاسٹ سیمسٹر میں مجھے کچھ بھی کر کے اپنی جی پی فل کرنی تھی تو سوچا تم سے شادی کرنی ہے، مگر علیزہ کی وجہ سے یہ شادی پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہیں گھر پر بٹھاؤں اور کہیں نہ جانے دوں، مگر آہستہ آہستہ مجھے تم سے محبت ہوگی۔ مگر میں اس چیز کو چھپاتا رہا کہ مجھے تم سے بھلا محبت کیوں ہو سکتی ہے؟ میں تو تم سے نفرت کرتا ہوں، تم میری دشمن ہو۔ یہ سب سوچ کر میں روز کڑتا رہتا۔ میں کسی کو نہیں بتا پاتا تھا بہارے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم سے بھی نہیں کہہ پاتا اور اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ آج غصے میں تم پر ہاتھ اٹھا لیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ابھی اس کے ہاتھ کا اوپری حصہ سہلا رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی بہارے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بس مجھے معاف کر دو بہارے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی دکھ کوئی درد تم تک نہیں آنے دوں گا۔ وہ پھر سے اسے منانے لگا تھا۔ وہ شخص کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی مگر باذان صاحب کا خیال آتی وہ جیسے ٹھنڈی پڑی تھی۔ اس شخص نے اس کے بعد اس کے باپ کا خیال اسی کی طرح رکھا تھا، وہ بھلا اس کی غلطی کیسے نہ معاف کرتی۔ دوسری لمحے وہ مڑ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ زوار بھیگی نگاہوں سے بہارے کو دیکھتے دوسرے لمحے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اسے اتنا سکون ملا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ بہارے بھی اس کی باہوں میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ باپ کے بعد پہلی بار کسی کی اتنی پرشفقت باہیں ملی تھی۔ زوار افندی کی گاڑی تیزی سے اس کے فارم ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی زوار افندی تیزی سے باہر نکلتے فارم ہاؤس کے تمام ملازمین کو چھٹی دے چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تو اس کی بیوی کو کوئی بھی ملازم وہاں دیکھے۔ سب کے جانے کا اطمینان کرنے کے بعد وہ دھیمے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا بہارے کو باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بہارے اس کے اشارے پر باہر نکلتی اپنا ساڑی کا پلو سیٹ کر گئی تھی۔ وہ ساڑی بے حد حسین تھی جسے آج شام ہی زوار اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ اسے بہت ضد کر کر کے آج لنچ پر لے گیا تھا اور لنچ سے واپسی پر وہ اور زوار فارم ہاؤس آ گئے تھے۔ وہ نگاہیں جھکائے لرزتی ہوئی باہر آئی تھی۔ زوار کی معنی خیز گرم نگاہیں اسے شرمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ گاڑی سے نکلتے اسے ایک بے حد خوبصورت سوئمنگ پول نظر آیا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلے گئے۔ پیچھے زوار گاڑی سے سامان نکال رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل سوئمنگ پول کی طرف آ کر بیٹھتی اپنی سینڈل اتارنے لگے۔ سینڈل اتارتی اس نے اپنے دونوں پاؤں پانی میں ڈال دیے تھے۔ پانی بے حد ٹھنڈا اور حسین لگ رہا تھا۔ بہارے کو بہت اچھا احساس ہوا۔ اب زوار سامان سے فارغ ہوتا بہارے کو دیکھتا وہیں رک چکا تھا۔ وہ پول کے پاس بیٹھی اسے بے حد پیاری لگی۔ اس کے گھنے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ چہرہ بے حد ملائم اور حسین لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے بہارے کا چہرہ اور حسین ہو چکا تھا اور زوار بے اختیار ہاتھ میں دل لیے کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ پہلے سے اپنا دل دے چکا تھا مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج وہ عشق بھی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے بہارے کے پاس جا کر اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ دیکھے تو زوار پانی کتنا پیارا لگ رہا ہے نا؟ وہ ہاتھوں میں پانی اٹھا کر زوار کے منہ پر پھینکتی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وہ بدلہ لینے کے لیے ابھی بہارے کے منہ پر پانی نہیں مار سکتا۔ وہ آج اس کے حسین چہرے کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بنا خراش دیے بغیر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگاتے چوم گیا تھا۔ بہارے کا چہرہ قندار کی مانند سرخ ہوا تھا۔ وہ دوسری لمحے اپنا ہاتھ زوار کے ہاتھوں سے کھینچتی دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرتی زوار پر پھینک گئی تھی۔ زوار بھی مسکراتا ہوا اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں سوئمنگ پول کی طرف بیٹھے تقریباً پونا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ زوار کی حد بھی بس یہی تک تھی۔ دوسری لمحے وہ دوبارہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا چوم گیا تھا۔ اب کہ اس کے لبوں میں اتنی شدت تھی کہ بہارے کپ کپا کر رہ گئی۔ اندر نہیں چلنا ڈارلنگ، سب کچھ ہی کرنا ہے کیا؟ زوار کے لہجے میں گہری شرارت تھی۔ اس کا زومائنی لہجہ محسوس کر دوبارہ سے سرخ پڑتے اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ زوار کھسک کر اس کے بے حد پاس آ گیا تھا۔ اب اس کے ملائم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بہارے نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کی دونوں آنکھوں کو چومتا اب اس کے لبوں پر اپنی نگاہیں جما گیا تھا۔ وہ سرخ پڑتی اسے پہلے کے پیچھے ہوتی، تبھی زوار ایک جھٹکے سے اس کے لبوں سے اپنے
لب جوڑتے اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ اس کی شدت پر جھٹپٹاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے پیچھے کرنے لگی تھی، مگر زوار کی شدت میں اور تیزی آ چکی تھی۔ اس کے لبوں سے لپٹا بہت شدت سے اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھا رہا تھا۔ کافی دیر اس کے لبوں سے لپٹے رہنے کے بعد بھی زوار نے اس کی سانس رکنے کے سبب اسے چھوڑ دیا تھا۔ بہاریں گہری سانسیں لیتی اب گھور کر زوار کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کی سانسیں چھیننے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ ظالم ہے آپ بہت، میری جان، جب میری بیوی اتنی خوبصورت ہوگی تو ایسا ظالم کون نہیں بننا چاہے گا، وہ شرارتی لہجے میں کہتا دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اب کی دفعہ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ زوار اسے اور سختی سے جکڑ چکا تھا۔ اس کے سینے پر مکہ مارتی پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر زوار اسے اس کی ہر ممکن کوشش میں ناکام بنا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے لبوں کو چھوڑتا اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اس کا کولر تھامتی اپنی سانس سے درست کرنے لگی تھی۔ زوار اسے محبت پیش نگاہوں سے دیکھتے دھیمے سے بستر پر لے جا کر لٹا چکا تھا۔ اب کہ وہ اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر بہارے کے اوپر آیا تھا۔ بہارے اس کا کشادہ سینہ دیکھ شرم سے سرخ پڑتی تکیے میں اپنا منہ چھپانے لگی تھی۔ تبھی زوار مسکراتے ہوئے وہ تکیہ اسے لے کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ اب زوار دوبارہ اس کے لبوں پر قابض ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بہارے نے بھی مزاحمت کی، مگر پھر وہ خود کو زوار کے آسرے پر چھوڑ چکی تھی۔ پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکے وہاں شدت برسانے لگی۔ زوار اس کی دلچسپی محسوس کر دلکشی سے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھکتے شدت سے وہاں اپنی محبت کا نشان دیکھا۔ اب اس کے لبوں سے ہٹتے اس کی گردن پر چہرہ چھپاتی جگہ جگہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ اس کی بیٹ کی چبھن سے سختی سے اسے پیچھے کر رہی تھی، مگر زوار پیچھے ہٹنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری لمحے بہاریں اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے لبوں پر قابض ہو چکی تھی۔ وہ محبت سے اس کے لبوں پر جھکی کافی دیر تک اس کے لبوں پر چہرہ جمائے اپنی دیوانگی ڈھاتی رہی تھی۔ زوار اس کی دلچسپی محسوس کر مسکرا دیا تھا۔ دوسری لمحے وہ بہارے کو جھٹکے سے اٹھا کر اس کی ساڑی کا پلو گراتے اس کا بلاؤز جھٹکے سے اس سے دور کرتا اب اس کے نازک پردے کو بھی اتار چکا تھا۔ بہاریں شرم سے سرخ پڑتی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوار نے جھک کر اس کے لبوں کو پھر سے چوما تھا۔ اب وہ اسے دھیمے سے بستر پر لٹاتے اس کو اور اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے اوپر آتے اس کو مکمل پا چکا تھا۔ کمرے میں گہری سانسوں اور سسکیوں کا کھیل جاری تھا۔ زندگی اب سکون سے گزرنے والی تھی۔ بہاریں نے اپنی زندگی میں سکون نہیں دیکھا تھا، مگر اب اس کی زندگی میں سکون ہی سکون در آیا تھا۔ زندگی کی خوبصورت رات گزار کر وہ دونوں صبح ہی حویلی واپس آ گئے، مگر حویلی واپس آتی زوار اور بہارے کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ لاؤنج میں حامی صاحب پیچھے بیٹھے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ انہیں وہ خوشی ملی تھی آج جو انہیں زندگی بھر نہیں مل سکی تھی۔ وہ خوشی ان سے ملتے ہی علیحدہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ صرف اور صرف وہ عورت تھی جسے ایک وقت میں حامی صاحب نے بے حد محبت کی تھی۔ بہاریں انہیں یوں روتا دیکھ ان کے پاس آئی تھی۔ جب جھٹکا کھا کر وہ رکی تھی، ان کے ہاتھ میں وہی لوکٹ دیکھتے اس کا رواں کانپنے لگا تھا۔ تایا ابو، یہ لوکٹ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ میری گڑیا کا لوکٹ ہے۔ حامی صاحب اس لوکٹ کو چومتے روک دیے تھے۔ پر تایا ابو، یہ تو میرا لوکٹ ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم ہی تو میری بچی ہو۔ بچے وہ اپنی باہیں پھیلا گئے تھے۔ وہ حیران و پریشان کھڑی کبھی حامی صاحب کو دیکھتی کبھی زوار کو۔ سب کے چہروں پر وہاں خوشی کے آثار دوڑ رہے تھے۔ دوسری لمحے بہاریں اپنے آنسو صاف کرتی بھاگتے ہوئے حامی صاحب کے سینے میں سمائی تھی۔ حامی صاحب اسے اپنے سینے میں بھرتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ علینا بیگم کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے تو کی تھی، جو محض 6 ماہ میں ان سے دور ہو گئی تھی، مگر اللہ نے ان کی بیٹی کو ان سے ملوا دیا تھا۔ کل جلدی میں بہاریں میں وہ لوکٹ لاؤنج میں ہی چھوڑ کر جا چکی تھی، جو لوکٹ بچپن سے اس کے پاس تھا۔ بازان صاحب کبھی وہ لوکٹ اس سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ دل کی شیپ کا لوکٹ بے حد خوبصورت تھا۔ دوسری لمحے حامد صاحب اسے خود سے الگ کرتے لوکٹ کھول کر اسے دکھانے لگے۔ لوکٹ کے اندر ان کی اور علینا بیگم کی جوانی کی تصویر لگی تھی۔ وہ علینا بیگم کی تصویر دیکھتے اور اپنی بیٹی کو دوبارہ پانے کی خوشی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آج ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ ان کی وہ اولاد جو 6 ماہ کی عمر میں ان سے دور ہو گئی تھی، آج اللہ نے انہیں لوٹا دیا تھا۔ ٹوٹ کھڑا رحمان یہ سب دیکھتے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے اسے کیا کیا نہیں کہا تھا، گندا خون تک کہا تھا، مگر اس کے اندر تو بے حد پاک خون دوڑ رہا تھا۔ اس کے پاس آتا اسے معافی مانگ رہا تھا۔ تھوڑی بہت پس و پیش کے بعد بہاریں نے اسے معاف کر دیا۔
زوار بھی بے حد خوش تھا اور حامی صاحب کی خوشی کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ایک ہی ساتھ بہارے کو بے حد خوشیاں دے دی تھی۔ ایک طرف اس کا شوہر ٹھیک ہو چکا تھا، دوسری طرف اس کو اس کا باپ مل چکا تھا۔ اب اس کی زندگی سہل گزرنے والے تھے۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔